ناظرین، کلاشنکوف جدید دور کا وہ ہتھیار ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گزشتہ 80 برس کے دوران اس کے مقابلے میں کئی ہتھیار آئے، لیکن کوئی ایک بھی ہتھیار اس مقبول گن کو مات نہیں دے سکا۔ اس مشہور گن کی کہانی آپ نے کئی مرتبہ یوٹیوب پر دیکھی ہوگی، لیکن اتنی تفصیلی ویڈیو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ اس ویڈیو میں آپ اس گن کے مختلف ماڈلز کے متعلق جانیں گے، اور یہ بھی کہ چین نے اس گن کو مقبول بنانے میں آخر کیا کردار ادا کیا۔ کسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے۔ ناظرین، 20ویں صدی نے بے شمار ایسی ایجادات کو جنم دیا جنہوں نے دنیا میں طاقت کے توازن کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ انہی میں ایک نام کلاشنکوف کا بھی ہے، جو محض ایک رائفل نہیں بلکہ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی صنعتی مصنوعات میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے کٹھن حالات میں تخلیق کی جانے والی یہ رائفل وقت کے ساتھ صرف ایک فوجی ہتھیار نہیں بلکہ ایک جغرافیائی سیاسی آلہ، صنعتی کامیابی کی علامت، انقلابی تحریک کا استعارہ اور شاید دنیا کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی رائفل بن گئی ہے۔ کلاشنکوف دنیا کے متعدد ممالک کی افواج میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی پیداوار جاری ہے اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ دنیا میں موجود تمام آتشی ہتھیاروں میں تقریباً ہر 5واں ہتھیار کلاشنکوف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بیک وقت فوجی تاریخ کی سب سے سادہ اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والی رائفلوں میں شمار ہوتی ہے۔ بہت سی عظیم انجینئرنگ ایجادات کے برعکس، کلاشنکوف کسی مشہور تحقیقی ادارے یا یونیورسٹی کی تجربہ گاہ میں پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے موجد میخائل تیموفیوچ کلاشنکوف کا تعلق سائبیریا کے ایک غریب کسان خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش 1919 میں روس کے علاقے آلتائی میں ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے کبھی انجینئرنگ کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن انہیں بچپن سے ہی مشینوں کے ساتھ غیر معمولی دلچسپی اور فطری مہارت حاصل تھی۔ وہ زرعی مشینری کی مرمت کرتے، انجنوں کو کھول کر ان کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور ہر نئی مشین کو سیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ یہی عملی تجربہ بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے کتابوں سے زیادہ مشینوں سے سیکھا تھا۔ 1938 میں کلاشنکوف نے ریڈ آرمی میں شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے پہلے ایک ٹینک مکینک اور بعد ازاں ٹینک کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ فوج میں بھی ان کی تخلیقی صلاحیتیں نمایاں رہیں۔ انہوں نے ٹینکوں کے لیے کئی چھوٹے مگر مفید آلات ایجاد کیے، جن میں ایک ایسا آلہ بھی شامل تھا جو ٹینک کی توپ سے فائر ہونے والے گولوں کی تعداد ریکارڈ کرتا تھا۔ ان کے اعلیٰ افسران ان کی تکنیکی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے، لیکن اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی نوجوان سپاہی مستقبل میں دنیا کی سب سے مشہور رائفل کا خالق بنے گا۔ 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، اور اسی جنگ نے کلاشنکوف کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اکتوبر 1941 میں بریانسک کی لڑائی کے دوران ان کا ٹینک تباہ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ علاج کے لیے جب انہیں فوجی اسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں انہوں نے اپنے ساتھی زخمی فوجیوں کی گفتگو غور سے سنی۔ اکثر سپاہی شکایت کرتے تھے کہ جرمن فوج کے پاس جدید خودکار ہتھیار موجود ہیں، خصوصاً MP-40، جبکہ سوویت فوج اب بھی بڑی حد تک موسن ناگانٹ بولٹ ایکشن رائفل پر انحصار کر رہی ہے، جس کی بنیاد 19ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ اگرچہ یہ رائفل مضبوط، درست نشانے والی اور قابل اعتماد تھی، لیکن اس کی تیز رفتار جدید جنگ میں تیزی سے دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت انتہائی محدود تھی۔ یہ گفتگو کلاشنکوف کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ابتدا میں دنیا کی مشہور ترین رائفل ایجاد کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ صرف ایک واضح فوجی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک سوویت سپاہی کو ایسا ہتھیار درکار تھا جو عام رائفل کی پورٹیبلٹی اور سب مشین گن کی فائر پاور کو یکجا کر سکے۔
ایسا ہتھیار جو سخت ترین موسمی حالات میں بھی کام کرے اور جسے کم تعلیم یافتہ سپاہی بھی آسانی سے استعمال اور صاف کر سکے، اور جو لاکھوں بھرتی ہونے والے فوجیوں کے لیے موزوں ہو۔ ان کے ابتدائی ڈیزائن کسی انقلابی ایجاد سے کم نہ تھے، مگر وہ مکمل نہیں تھے۔ اسپتال میں ہی انہوں نے ایک سب مشین گن کا ابتدائی خاکہ تیار کیا جس نے فوجی حکام کی توجہ حاصل کی اور انہیں سوویت اسلحہ ساز انجینئرز کے حلقے تک پہنچا دیا۔ اگرچہ یہ پہلا ڈیزائن فوج نے قبول نہیں کیا، لیکن اسی نے کلاشنکوف کو سوویت ہتھیار سازی کے پیچیدہ نظام سے متعارف کرایا۔ عام تصور کے برعکس AK-47 کسی ایک لمحے میں ذہن میں آنے والا خیال نہیں تھا۔ یہ برسوں کی محنت، متعدد ناکام تجربات، مسلسل تبدیلیوں اور فوجی آزمائشوں کا نتیجہ تھا جس میں کئی انجینئر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری برسوں تک سوویت فوجی قیادت ایک اہم نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ میدان جنگ کے تفصیلی تجزیے سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر پیدل فوجی جھڑپیں 500 میٹر سے کم فاصلے پر ہوتی ہیں، جبکہ ان میں سے بھی بڑی تعداد 300 میٹر کے اندر اندر لڑی جاتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ روایتی طاقتور رائفل کارتوس اگرچہ دور مار اور انتہائی طاقتور تھے، لیکن ان گنز کو مسلسل جھٹکا لگنے سے فائرنگ انتہائی مشکل ہو جاتی تھی، جبکہ ان کا وزن بھی سپاہیوں پر اضافی بوجھ ڈالتا تھا۔ دوسری طرف پستول کے کارتوس استعمال کرنے والی سب مشین گنز قریب فاصلے پر مؤثر ضرور تھیں، مگر ان میں مطلوبہ رینج اور زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ ایک نئی گن کی تیاری پر کام شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کے لیے کئی ممتاز انجینئر میدان میں اترے، جن میں الیکسی سودیف، سرگئی سیمونوف اور میخائل کلاشنکوف شامل تھے۔ ہر ایک کا مقصد ایک خودکار رائفل بنانا تھا جو اس نئے کارتوس کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ کلاشنکوف اس میں کامیاب رہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کا تیار کردہ پہلا ماڈل AK-46 فوجی آزمائشوں میں قابل قبول ثابت ہوا، مگر اسے حتمی منظوری نہ مل سکی۔ بہت سے موجد شاید اسی مقام پر ہار مان جاتے، لیکن کلاشنکوف نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے گن کی خامیوں کا جائزہ لیا، پھر تقریباً پورے اندرونی میکانزم کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا، کئی حصوں کو سادہ بنایا اور پورے نظام کی قابل اعتماد کارکردگی میں نمایاں اضافہ کیا۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور ڈیزائن کو بہتر بنانے کی یہی صلاحیت ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ بالآخر 1947 میں وہ ایک ایسا ماڈل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو فوجی آزمائشوں میں غیر معمولی حد تک کامیاب ثابت ہوا۔ اس کا سرکاری نام آٹومیٹ کلاشنکووا اوبرازتسا 1947 گودا رکھا گیا، جس کا صاف مطلب تھا کلاشنکوف خودکار رائفل ماڈل 1947۔ بعد میں یہی نام مختصر ہو کر AK-47 بن گیا اور 1949 میں اسے باضابطہ طور پر سوویت فوج میں شامل کر لیا گیا۔ AK-47 کی اصل کامیابی اس کی جدید ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ اس کے انجینئرنگ فلسفے میں پوشیدہ تھی۔ مغربی ممالک کے ہتھیار ساز زیادہ سے زیادہ درستگی حاصل کرنے کے لیے بہت پیچیدہ پرزے بناتے تھے۔ اس کے برعکس کلاشنکوف نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیاروں کے اندرونی حصوں کے درمیان نسبتاً زیادہ خالی جگہ رکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ریت، کیچڑ، برف یا بارود کی میل اندر جمع ہو بھی جائے تو بھی رائفل کی حرکت متاثر نہ ہو۔ اس کا لانگ سٹروک گیس پسٹن براہ راست بولٹ کیریئر کے ساتھ منسلک تھا، جس سے پیدا ہونے والی اضافی توانائی انتہائی خراب حالات میں بھی روٹیٹنگ بولٹ کو مکمل طاقت کے ساتھ حرکت دیتی تھی۔ اس خصوصیت نے کلاشنکوف کو دنیا کی سب سے زیادہ قابل اعتماد رائفلوں میں شامل کر دیا۔ اگرچہ اس کے ناقدین کا کہنا تھا کہ ڈھیلی اندرونی ساخت کی وجہ سے یہ انتہائی طویل فاصلے پر بعض مغربی رائفلوں جتنی درست نشانے والی نہیں، لیکن کلاشنکوف نے جان بوجھ کر یہ کمپرومائز کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک ایسی رائفل جس کی درستگی تو بہترین ہو مگر وہ ریت، کیچڑ یا برف میں کام کرنا چھوڑ دے، ان کو یقین تھا کہ عملی جنگ میں قابل اعتماد ہونا کاغذی درستگی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ابتدائی AK-47 میں ملڈ سٹیل ریسیور استعمال کیا گیا تھا، جسے فولاد کے ایک ٹھوس بلاک سے مشینوں کے ذریعے تراش کر تیار کیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ انتہائی مضبوط ضرور تھا، مگر وقت طلب اور مہنگا بھی تھا۔ سوویت انجینئرز اس زمانے میں
स्टैम्प्ड स्टील रिसीवर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मतलूबा मयार हासिल नहीं कर पा रही थी। चनाचे इब्तदाई बरसों में AK-47 की तैयारी निस्बतन महंगी रही। इसके बावजूद इस राइफल की मजमूई साख्त अपने ज़माने की दीगर फौजी राइफलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सादा थी। इसके ज़्यादातर पुर्जे कम मशीनी अमल के ज़रिए तैयार किए जा सकते थे, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग्स, पिन्स और पेचों की तादाद भी महदूद रखी गई थी। एक आम सिपाही चंद सेकंड्स के अंदर रिसीवर कवर, रिक्वाइल स्प्रिंग असेंबली, बोल्ट कैरियर और गैस ट्यूब को अलग करके राइफल की सफाई कर सकता था। सोवियत फौज इस सादगी को गैर मामूली अहमियत देती थी, क्योंकि इसका इन्हिसार लाखों रिजर्व फौजियों पर था, जिन्हें मुख्तसर तरबियत के बाद मैदान जंग में भेजा जा सकता था। जल्द ही क्लाशनकोव की सबसे बड़ी पहचान इसकी गैर मामूली काबिल एतमाद कारकर्दगी बन गई। सोवियत फौज में ऐसी बेशुमार कहानियां मशहूर हो गईं कि ये राइफल कीचड़ में गिरने, रेत में दफन होने या बर्फ में पड़े रहने के बाद भी फायर करती रही। अगरचा वक्त के साथ इनमें से बाज वाकयात मुबालगा अमेज शक्ल इख्तियार कर गए, लेकिन दुनिया भर में होने वाले आजादाना तजुर्बात ने बारहा साबित किया कि क्लैशनकोव वाकई ही इंतहाई खराब हालात में भी काबिल एतमाद रहती है। सिपाहियों के लिए ये खसूसियत किसी भी दूसरी खूबी से सबसे ज्यादा अहम होती थी, क्योंकि मैदान जंग में सफाई के लिए हमेशा मुनासिब वक्त या वसाइल दस्तयाब नहीं होते थे। इसकी ताकत का एक अहम राज इसकी भारी गोली थी, जो 715 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से फायर होती थी। अगरचा ये रफ्तार बाज मगरबी राइफलों के मुकाबले में कम थी, लेकिन भारी गोली की वजह से इसमें जबरदस्त मोमेंटम पैदा होता था। यही वजह थी कि लकड़ी की रुकावटें, झाड़ियां, हल्की दीवारें और दीगर मामूली आड़ इसके सामने ज्यादा देर नहीं ठहर पाती थी। घने जंगलात में जहां गोली अक्सर दरख्तों की शाखों या घने पत्तों से टकराती थी, इस कारतूस ने निस्बतन बेहतर समत बरकरार रखने की शोहरत हासिल की। आम जंगी फासले यानी 100 से 300 मीटर तक किसी भी टारगेट के खिलाफ ये कारतूस इंतहाई मौसर था। इस वजह से गन को झटका भी नहीं लगता था और खुदकार फायर निस्बतन आसान रहती थी। 1950 की दिहाई तक सोवियत क़यादत ये समझ चुकी थी कि क्लाशनकोव सिर्फ एक कामयाब राइफल नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक असासा भी है। चनाचे उसकी पैदावार को सिर्फ सोवियत फैक्ट्रियों तक महदूद रखने की बजाय मॉस्को ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को पूरे कम्युनिस्ट ब्लॉक में मुंतकिल करने का फैसला किया। मशरकी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया और चीन में इसकी लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्रियां कायम की गईं। हर मुल्क ने अपने सनती सलाहियत के मुताबिक पैदावार के तरीकों में मामूली तब्दीलियां की, लेकिन राइफल का बुनियादी मैकेनिज्म तकरीबन जूं का तूं बरकरार रहा। इन तमाम ममालिक में चीन की अहमियत सबसे ज्यादा थी। यहाँ इस राइफल को टाइप 56 के नाम से तैयार किया गया, जो बाद में तारीख की सबसे ज्यादा बरामद की जाने वाली फौजी राइफलों में शामिल हुई। चीनी सरकारी फैक्ट्रियों ने इसकी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तादाद में पैदावार की और इसे एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में इत्तेहादी हुकूमतों, आज़ादी की तहरीकों और इनकलाबी तंजीमों को फराहम किया। चीन की वसी पैमाने पर बरामदात ने क्लाशनकोव की आलमी मकबूलियत में फैसला कुन किरदार अदा किया, क्योंकि इसके जरिए ये राइफल इन खित्तों तक भी पहुंच गई जहां सोवियत यूनियन का बराह रास्त असर महदूद था। इस दौरान 1950 की दिहाई के इख्तिताम तक सोवियत इंजीनियर्स ने स्टैम्प्ड स्टील रिसीवर की तैयारी में कामयाबी हासिल कर ली। ये कामयाबी न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अखराजात में बड़ी कमी का बाइस बनी, बल्कि इसने क्लाशनकोव की पैदावार को नई रफ्तार भी दी। यही पेशरफ्त बाद में दुनिया की सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा तैयार की जाने वाली क्लाशनकोव किस्म यानी AKM की बुनियाद बनी। AKM, जिसे 1959 में सोवियत फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया, दर हकीकत किसी इनकलाबी नए डिज़ाइन का नाम नहीं था, बल्कि सनती इंजीनियर्स की एक शानदार कामयाबी थी। ज़ाहिरी तौर पर यह असल AK-47 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इसमें की जाने वाली तकरीबन हर तब्दीली का मकसद पैदावार को सस्ता, तेज़ और आसान बनाना था। इन तब्दीलियों के बावजूद मैदान जंग में इसकी कारकर्दगी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता था। इन तब्दीलियों के जरिए राइफल का वजन तकरीबन 1 किलोग्राम तक कम किया गया। इस तरह इसकी तैयारी और मैदान जंग में इस्तेमाल दोनों पहले से आसान हो गए। इंजीनियर्स ने बैरल के अगले हिस्से में स्लींट कंपनसेटर भी नस्ब किया, जो खुदकार फायरिंग के दौरान बैरल के ऊपर उठने को कम करता था, यानी झटके के बावजूद नाल अपने टारगेट से हटी नहीं थी।
اس طرح فائرنگ کی درستگی مزید بہتر ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جس ہتھیار کو عام طور پر AK-47 کہا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑی اکثریت دراصل AKM یا اس کے بعد کی جنریشن سے تعلق رکھتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے معاشی اثرات انتہائی دور رس ثابت ہوئے۔ بہت سی مغربی رائفلوں کے برعکس، جن کی تیاری کے لیے انتہائی نفیس مشینی عمل اور اعلیٰ تربیت یافتہ افرادی قوت درکار ہوتی تھی، AKM نسبتاً محدود صنعتی وسائل رکھنے والے ممالک میں بڑی آسانی سے تیار کی جا سکتی تھی۔ یہی خصوصیت سوویت حکمت عملی سے پوری طرح ہم آہنگ تھی۔ ماسکو کا مقصد صرف اپنی فوج کو ایک بہترین رائفل فراہم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ہتھیار تیار کرنا تھا جسے مشرقی یورپ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادی ممالک کی افواج بھی بآسانی اپنا سکیں۔ اس اعتبار سے کلاشنکوف صرف ایک فوجی ہتھیار نہیں، بلکہ سوویت خارجہ پالیسی کا بھی ایک مؤثر ذریعہ بن گئی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اس رائفل کا پھیلاؤ حیرت انگیز رفتار سے جاری رہا۔ وارسا پیکٹ کے رکن ممالک میں لائسنس یافتہ پیداوار شروع ہو گئیں، جبکہ دیگر دوست ممالک کو بھی نہ صرف رائفلیں بلکہ ان کی تیاری کی مشینری اور تکنیکی مہارت فراہم کی گئی۔ پولینڈ نے PMK سیریز تیار کی، مشرقی جرمنی نے MPI کے، ہنگری نے اپنے منفرد اگلے ہینڈل گرپ والی AMD-65، رومانیہ نے PMMD-63 تیار کیا۔ بلغاریہ بھی ایک اہم پیداواری مرکز بن گیا۔ یوگوسلاویہ نے، اگرچہ وہ سیاسی طور پر ماسکو سے الگ راستہ اختیار کر چکا تھا، اپنی زاستاوا M70 سیریز تیار کی، جس میں زیادہ مضبوط ریسیور اور رائفل گرنیڈ داغنے کی صلاحیت شامل کی گئی۔ دوسری جانب فن لینڈ نے سوویت رائفلوں سے متاثر ہو کر RK-62 تیار کی، جس کے بہتر سائٹس اور اعلیٰ معیار کی تیاری نے بھی اسرائیلی گیلل رائفل کے ڈیزائن کو بھی متاثر کیا۔ چائنا نے اپنے ٹائپ 56 کی پیداوار کروڑوں کی تعداد میں جاری رکھی۔ جوں کلاشنکوف کی قانونی پیداوار میں اضافہ ہوتا گیا، غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ تیاری بھی اس رفتار سے پھیلتی چلی گئی۔ ایسے علاقوں میں جہاں حکومتوں کے پاس جدید صنعت موجود نہیں تھی یا جہاں مسلسل جنگیں جاری تھیں، چھوٹی ورک شاپس نے بھی کلاشنکوف کی نقل تیار کرنا شروع کر دی۔ بعض رائفلیں جدید سرکاری اسلحہ خانوں میں بنتی تھیں، جبکہ بعض انتہائی محدود وسائل رکھنے والی مقامی ورک شاپس میں۔ حیرت انگیز طور پر کلاشنکوف کا بنیادی ڈیزائن اتنا سادہ اور مضبوط تھا کہ نسبتاً کم معیار کی تیاری کے باوجود بھی ان میں سے بہت سی رائفلیں قابل استعمال رہتی تھیں۔ دنیا کی بہت کم فوجی رائفلیں ایسی ہیں جو مینوفیکچرنگ کے معیار میں اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی مؤثر طریقے سے کام کرتی رہیں۔ سرد جنگ کے آخری اشروں تک کلاشنکوف دنیا بھر کے انقلابی تحریکوں کی پہچان بن چکی تھی۔ ویتنام جنگ کے دوران شمالی ویتنام کی فوج اور ویت کانگ نے بڑے پیمانے پر کلاشنکوف استعمال کی۔ گھنے جنگلات، نمی اور کیچڑ سے بھرپور ماحول میں اس کی سب سے بڑی خوبی یعنی غیر معمولی قابل اعتماد کارکردگی نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ دوسری طرف امریکی فوج کے ابتدائی M16 ڈیزائن کو نامناسب بارود، ناکافی صفائی کے آلات اور غلط تربیتی تصورات کی وجہ سے شروع میں کئی تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ بعد میں ان خامیوں کو دور کر لیا گیا، لیکن جنگ کے ابتدائی تجربات نے کلاشنکوف کی شہرت کو مزید مضبوط کر دیا۔ کمیونسٹ گوریلوں کے ہاتھوں میں نظر آنے والی یہ رائفل جلد ہی ویتنام جنگ کی سب سے نمایاں علامتوں میں شمار ہونے لگی۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو امریکی فوجیوں نے بھی اپنی M16 گنز پھینک کر کلاشنکوف استعمال کی۔ 1979 میں سوویت افواج کی افغانستان میں مداخلت نے بھی اس رائفل کی شہرت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ افغان مجاہدین نے روسیوں کے خلاف انہی کا ہتھیار استعمال کیا۔ کلاشنکوف افغانستان میں اتنی مقبول ہو گئی کہ آج وہاں کا بنیادی ہتھیار یہی بن چکی ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک کلاشنکوف اپنی سوویت شناخت سے کہیں آگے نکل چکی تھی اور ایک حقیقی عالمی ہتھیار بن گئی تھی۔ اس کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا۔ کلاشنکوف کی تصویر انقلابی پوسٹروں، سیاسی دیواروں اور قومی علامات تک پہنچ گئی۔ موزمبیق نے آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے قومی پرچم پر کلاشنکوف طرز کی رائفل کو شامل کیا اور یوں وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا جن کے قومی پرچم پر جدید آتشی ہتھیار کی تصویر موجود ہے۔ بہت سی آزادی کی تحریکوں کے لیے یہ رائفل سامراج اور بیرونی قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت تھی، جبکہ ناقدین کے نزدیک یہی ہتھیار خانہ جنگیوں، شورشوں اور غیر قانونی اسلحے کی عالمی تجارت کی بھی علامت بن گیا۔
इस दौरान इस राइफल की तकनीकी तरक्की भी जारी रही। 1974 में सोवियत यूनियन ने क्लाशनकोव फैमिली की शायद सबसे अहम नई राइफल AK-74 मुतारिफ कराई। वियतनाम जंग में अमरीकी छोटे कैलिबर वाले कारतूस के तजुर्बात से मुतासिर होकर सोवियत इंजीनियर्स ने भी छोटे कारतूस तैयार किए। इस तब्दीली के पीछे जदीद फौजी नजरिए कार फरमा थे, जिसके मुताबिक ज्यादा दुरुस्तगी, कम झटके और ज्यादा गोला बारूद साथ ले जाने की सलाहियत बाज़ औक़ात महज ज्यादा ताकत से बहुत ज्यादा अहम साबित होती है। 21वीं सदी में AK-12 मॉडल क्लाशनकोव फैमिली में एक नया इजाफा साबित हुआ। इसमें जदीद ऑप्टिकल साइट्स, नाइट विजन, लेज़र डिज़ाइनेटर्स और दीगर लवाजमात नस्ब करने की सहूलत ने इसे मौजूदा दौर के मैदान जंग के मुताबिक ढाल दिया। शायद क्लाशनकोव की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये किसी एक मैदान में दुनिया की बेहतरीन राइफल नहीं, बल्कि मुख्तलिफ खसूसियात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन की मिसाल है। आज दुनिया में मौजूद क्लाशनकोव तर्ज की राइफलों की सही तादाद बताना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इनमें लाखों गैर लाइसेंस याफ्ता तौर पर तैयार की गई हैं। इसके बावजूद ज़्यादातर दिफाई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब तक 10 करोड़ क्लाशनकोव तैयार की जा चुकी हैं। दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक किसी न किसी वक्त इन्हें अपनी अफवाज में इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि 30 से ज़्यादा ममालिक ने इनकी कानूनी पैदावार भी की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर इंटरनेशनल उमूर और मिलिट्री अफेयर्स पर मज़ीद वीडियोस भी मौजूद हैं। ये कुछ लिंक स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पर क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।